Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. I believe we're live now. So welcome to the ThinkFest SOT series of conversations. It's always a pleasure to be part of these, and I'm grateful to Yaqub and to Qasim and everybody else involved in organizing this, for curating this together. I think the ThinkFest and School of Tomorrow combo is a great one. We have a great panel discussion planned on the topic of the single national curriculum, which has agitated many a folk. Many of you would have seen a forwarded WhatsApp message, and with details when when this idea was first floated. There was a lot of excitement about the single national curriculum, but maybe a few months into the process, there's a lot of trepidation and nervousness about what it actually entails. I noticed from the video that Rafiq Tahir is not the person in the window that is currently in that window, which is nice. It's nice to have this kind of surreal experience through technology. We're all used to it, of course, because of the pandemic and having to work remotely. The plan I had, which has been waylaid now, is of course that I was going to pose to Rafiq Saab a proposition about the single national curriculum, and he would then get to set the agenda, and that would end up, at least to some extent, creating some favorable environment for the conversation. Because my understanding, and I could be wrong, my understanding is that there's a lot of miscommunication, misdirection, and misunderstanding about what the SNC actually entails. And a lot of that probably has to do with capacity at the ministry and general public sector communications capacity. But since Rafiq Tahir Saab isn't with us, I think I'd like to start with the dear friend and patron of writing and the arts, and a very important, I think, cultural figure in Pakistan, Amina Sayyid. I should have introduced the whole panel. We're delighted to have Uzma Yusuf with us. She's the head of education at Cambridge International. Amina Sayyid, I don't think needs an introduction, but I just gave it. She is one of the foremost figures in trying to retain and deepen Pakistan's cultural advantages through the written word, through the arts, and she's curated many events over the years that have helped to consolidate Pakistani culture. Of course, at the heart of any culture is how a country or a people or a society or community see themselves. So maybe we start with you, Madam Amina Sayyid. Would you like to maybe comment a little bit on what it means for a country, an elected government, to want to establish a single national curriculum? Is there anything positive about this, or is it all negative? Because from a lot of my friends, I hear that it's all just very negative. Thank you, Mubashir. And I'm the other one. I'm Musharraf. I'm so sorry. I'm so sorry. Thank you, Mubashir is a lot better looking than me, so that's how you can tell us apart. I'm sorry. Yeah, well, Musharraf, thank you. And I would also like to thank Yaqub Bangash and Qasim Qasuri for organizing this very important panel. Well, initially I felt that it's a good idea that the curriculum should be revised. As you know, this is based a great deal on the 2006 curriculum, which is also a good curriculum, and that was updated somewhat in 2017. So initially, I got the impression that this would be an updated version of this, and it would be implemented in the same way. The 2006 curriculum had been implemented across Pakistan very well, and I know that I had published a large number of books based on that curriculum, which had actually been approved by the curriculum wing, which in those days was headed by Dr. Haruna Jatoi. So that's what I expected with this. I think the problem arose
in several ways, in the curriculum itself, in the way that it was put together, because I know that they got a lot of people, that this curriculum council was created, and with they claim about 400 members. But I know that many of those members claim that they opposed many of the items that are included in this curriculum, and yet their names are being used. It is being said that all the stakeholders were involved in this and they had approved this. So this national curriculum is based on a very wide, consensus, which apparently is not true, because I think it was what the federal ministry wanted included. They in the final version, that's what they included. Now about the curriculum itself, I find it very prescriptive and very narrow. There's no mention of the arts in it, or music, or drama, or theater, or design and humanities. And of course, the focus is really, I find, on, in fact, in a way, it is increasing rote learning. The focus is on cramming, on teaching children, the narrative, the official narrative, focusing on their learning the official narrative, whereas the focus should be on teaching children to learn themselves, to make them independent learners, and to make them enjoy learning. Yeah, could I just interrupt for a second, and maybe just I want to ask a little more about this idea of the official narrative, and also if Madam Shanaz Wazir Ali has joined us. She's the president of Zabist University, legendary public policy figure, former Minister of Education, former co-chair of the Task Force on Education. Delighted to have her with us. I want you to continue, Amina, but you said, that the focus is on the official narrative. And I guess one question I have is, what's wrong with that? Why shouldn't a country's official narrative be part of the curriculum? I'd love to understand that a bit better. Yes, Musharraf, you're absolutely right. It should be, and it is in many countries. But it is the way that it is presented. Right now it is presented as a list of facts that children have to learn by heart. Whereas, there are many ways of teaching patriotism. We can talk about what a beautiful country we have. We can talk about our trees, our fruits and plants, and our tourist spots, and our people who have contributed so much to our society. And I think that is how we get our children to love our country, rather than telling them that the way it has been done. I just find in these books themselves, for example, local figures are completely absent in it. It's only the leaders, the creators of Pakistan, which is very good. But why not include people from every province, or include people who have contributed to our society, and, as I said, promote the good things about our country, rather than focus on the ideology and the official narrative. It just came across to me as a form of brainwashing, and I think it is counterproductive. It's not going to make children interested. They're not going to enjoy it. The whole idea is to make children enjoy learning, because it is only when they're enjoying themselves, even if they're doing it through fun and through play. Play is actually a very serious matter. Children learn very rapidly through play, through fun, through games. We have to not only capture their imaginations, we have to feed their imaginations. Okay. Thank you. We'll come back to you, but I just want to bring everybody into the conversation real quick. Uzma, you've obviously you follow developments in education closely, and I'd really be interested in learning your perspective on this. I think if Rafiq Tahir or Shafqat Mahmood or somebody from government was here, they may contest some of what Amina is saying. For example, in the material that I've gone through, I actually haven't found that much ideology. There are some issues in terms of the positioning of the material, but a lot of the topics and subjects actually seem to be quite comprehensive, and in many ways, they're building on the 2006 curriculum. But perhaps I have this wrong. What is your reading of this, Uzma?
Okay, so we can't really hear you, and we can barely see you. In the sense that your image is frozen. Maybe. So apologies, we can't hear you. While we get back. I think there's a bit of a technical problem, but I got the message that you would like me to share my views, and I did hear Ms. Amina Sayed and your comments, Musharraf. The whole ideological overhang on this curriculum has been a center point of debate for those who have a lot of reservations also about this curriculum. I just want to go back to the fact that, this curriculum, the changes that have been made and are being now presented as what I see is the core minimum. This is not from A to Z exactly what everybody has to teach or only teach this. And this was clarified by Shafqat Mahmood, the federal minister, I think just yesterday or day before, that this is the core minimum curriculum. Now, what is the major difference between this and that of 2006? There is, I think there have added, of course, some substantive content in the Islamiyat curriculum and some in the Pakistan studies. In addition to that, they are proposing that Urdu be the language of instruction in the primary school grades, and then from class 6 onward, there should be some introduction of English. These are the principal features. And there is Islamic content even in the English language, in the Urdu textbooks. There's very little debate about what are we doing about science and math. I look at the curriculum a little differently. I think, number one, yes, there is, in Pakistan, there seems to be the responsibility of the state to give religious instruction. In most countries, that is not the case. But it seems that we have ideologically positioned ourselves like that for many, many decades, that it is principally the state's responsibility to educate in the children in Islam. Whereas I do feel that this is primarily a parental responsibility. And if we are going to have Islamiyat, we should have some, of course, basic instruction in Islamiyat. But when you look at it and it's spread right from class 1 and goes right through till 4 years of the undergraduate program. So it's not just 10 years or 12 or 14. It's a full 16-year program, at least, in which every child that studies in Pakistan through the school, college, and university level gets Islamiyat. So I do feel that there is a need to revisit that. It's a very sensitive subject, so therefore a lot of reaction comes when one says that one needs to have an Islamiyat curriculum, which focuses on the principal
tenets of Islam and not anything else. So that's my view on that. And in addition, I would say that I find that the Pakistan Studies curriculum, which actually could have been strengthened a great deal more, has not been adequately strengthened. It should have really, I think, given a big foundational knowledge to our students. So I do have these two issues. The third issue here is that, you know, the world is moving so rapidly in science and technology. Pakistan's overall development is linked to science and technology, to mathematics, natural sciences, life sciences, and to what you call the information technology, which is computer sciences. And if we are not able to really rigorously reset our curriculum to absorb concepts of mathematics and science and computer sciences, we will not be preparing our students well for the future. So to me, I think that yes, it weighs a little heavily on the Islamiyat side, and I don't find so much ideology. Yes, there is some of it, but I would say that what we need to do is reset where we are going, particularly now because of COVID. We have learned that technology, virtual education, new pedagogy, new ways of learning, the world has opened up. There are so many courses being offered from across the world, at the school level as well as university level. So we are really already far behind in the game. All the effort in 2020 seems to have set aside all the learnings from COVID. And the COVID learnings are critical for us because the private sector in particular has rapidly adjusted itself to this new reality. So as we, what they say, reimagine the Pakistani curriculum, where are we reimagining it at? Just some minor changes here and there, and a significant change of going to the Urdu language. These are the key features that are coming out of the debate. I feel that the ideological overhang is somehow, we all get caught a lot into that debate. That is also important. But the instructional discussion, the pedagogy, the content knowledge, the skill sets, the ability to move on from primary to secondary and then into tertiary, that sequence is not being looked at adequately. I think I'll stop there. Hi, I think Musharraf has had some issues in terms of connection, so I'm just sort of stepping in. I think both Amina and Ms. Shahnaz Waziri have identified some interesting issues that I think are very critical. And I think these are also very important, especially in terms of the fact, as Ms. Waziri pointed out, that, you know, we are now in a time of science and technology where things around the world are fast changing. And if we are just going to kind of quickly put together something that's going to replicate, lots of things which have happened in the past and the pitfalls that Ms. Amina Syed has also mentioned, that is going to create a number of issues. That actually brings me to Uzma Yusuf, who is the director of Cambridge International in Pakistan, because of course Cambridge is an international brand and they do these examinations throughout the world. You must have also seen this new curriculum, and of course now some model textbooks have also come out. So Uzma, what do you think
about these textbooks, but also I think perhaps it might be useful for us to also engage with the fact of the international vision of Cambridge in international. That's one of the benchmarks that the whole world kind of uses. So if you could comment a bit on that, and then of course also on the single national curriculum that's been formulated here. Thank you, Yaqub, and I hope you can hear me now. As you said, we are a part of the University of Cambridge. We have our footprint in 160 countries, and that's also Usma, you kind of began well, but now I think we can't hear you. And Musharraf is back, so that's good. Looks like we're having several technological problems. Yeah, Maybe just add a comment here while I suppose your technical team sorts it out. I think we need to look at this process over the last year and a half or 2 years that was initiated by the Federal Minister Shafqat Mahmood, which started off with several meetings with the National Curriculum Committee as well as the country. And initially, I think that there was some rigidity in what was being proposed. Subsequently, there has been some modification of the original position. The modifications are one, that this is seen now and is being proposed now as the core curriculum or the common minimum curriculum. This is a curriculum that should be taught to all schools, but schools can add to it. That is not the case in the beginning. So I had posited this much earlier. It should be for minimum curriculum, but there should be sufficient space left for schools to be able to add subjects and add content. The second thing is that initially it was proposed that everything at the primary level would be purely in Urdu. And very rapidly, after several discussions, we arrived at the fact that English terminology will be used in math and science. But because children understand best in their own mother tongue, so the explanations will be in Urdu. The understanding, the comprehension part of it would be presented in Urdu. And in places such as Sindh provinces, which have their own regional language, and where across the majority of schools in the rural areas, it is taught in Sindhi, a subject is taught in Sindhi, then the explanation, the narration, and the comprehension objectives would be addressed in either in Sindhi, in the regional language. So I think there has been some modification, and the introduction of English terminology has been allowed at the primary level. However, the main parameters of this core minimum curriculum, I think, still they remain foundational in terms of what is it teaching for Islamiyat, Pakistan studies, and ideology. The foundational parameters should be: where are we taking children in science, mathematics, technical skills such as STEM or STEAM, and language. These are really the 4 pillars of all educational systems. And these are the 4 pillars on which we should construct our education, the education system, because once the kids have a good comprehension, both in mother tongue and in English, and their science, math skills are really good, knowledge base is very good. And in science and math, I include environmental science, geography, the nature, the universe around you, and understanding of the physical world and of science, because this is really what the modern age demands. And they need to have really strong base on information technology. And it really can start very early. Information technology is not just something that you teach at the university, undergraduate or postgraduate. And that, I think, is still gaping hole at what we are trying to do.
maybe Uzma or Yaqub are able to. Yaqub, I think you're able to connect. Are you? I'm hopefully back on. So Yes, Uzma, you are. So please do continue. yeah, thank you. Thank you for that, Shahnaz. So I was just saying, we were talking about Cambridge and what we do, and we work in lots of countries around the world, which also includes us working with the government. So for example, we work with the US, we work with Kazakhstan, Egypt, lots of other countries where we work on education reforms. So curriculum jo hai, it's a part of the whole process of improving the standards of education. And I think the basic idea that the government had in revising the curriculum was to improve equity, improve the standards. So I think usme to jahan tak mujhe samajh mein aaya, and we were a part of the initial consultations. Cambridge ne apna feedback bhi diya tha on the curriculum, and we had various debates in Cambridge itself with people who are leading the team on what are the policy options and what can be done. So I think ek to ye hai ki we always had a national curriculum, so we samajhna ke we are regressing or going back to central control is not correct. Dusra ye hai ki basically we were working on the 2006 curriculum so far. Minor additions the, changes the, but I think there's been a major upgrade of the existing standards. The 3 subjects that we were involved with include English, Maths, and Science. And usme everybody agrees there have been major improvements, and it is, I understand from the government that I talk with very regularly and other stakeholders, that we are also going to review especially English, Math, and Science with the current form that the curriculum is in, and hum apni recommendations government ko submit karayenge, which they're very open to looking at. So at least, for once we have a curriculum which is going to be adapted by Madaris and by all schools across the spectrum. I completely agree with Mrs. Wazir Ali that we need to focus on what we are teaching our children. We need to focus on how we are teaching them. So I think curriculum se aage nikalna padega hame, English, Maths and Science mein especially. क्योंकि करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सी और चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. करिकुलम इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट because that conveys what is the minimum standard, what is required of everyone, how you bring it to life. उसमें आपको ये चाहिए होती है टीचर ट्रेनिंग, आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए, फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कंट्रोल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स. तो कंट्रोल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कोई भी एक गवर्नमेंट आपके फॉर एग्जांपल पॉलिसी से डिटरमिन कर सकती है कि करिकुलम होगा, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, पेडागोजी क्या होगी, आप उसको असेस कैसे करेंगे, और आप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे करेंगे. However, there are other factors which are equally important, and they are called explanatory factors. For example, global economy है, आपकी domestic economy है, आपका culture क्या है, politics में how does the country think, how progressive or regressive are we. So the same curriculum with these external and explanatory factors and control factors के interaction से बहुत different तरीके से होगा. तो जो national ये curriculum का document होता है केम्ब्रिज में, हम समझते हैं कि probably इसको आपको curriculum कहना भी शायद on a pedagogical level, on a theoretical level completely दुरुस्त नहीं होगा. This is more like a framework, क्योंकि in pure academic terms curriculum वो तालीम है या वो पूरा experience है that the child goes through. So एक ही science और math एक different school में different तरीके से experience होगा. So I will experience the curriculum that I go through in that school. School का environment क्या है, मेरे teachers कैसे हैं, and बहुत सारे और factors हैं. तो I feel कि हमें इस debate को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहिए और थोड़ा सा जो है हमें देखना चाहिए. I think text books जो थी वो इतना बड़ा issue अब नहीं है, because जो government की guideline है वो ये है कि yes, there are model textbooks, but publishers can publish their own textbook according to the single national curriculum, उसको submit कराएं. दूसरी बात जो उन्होंने बहुत clarity के साथ कही है कि these are minimum standards and schools can teach more than what is required. I think थोड़ी सी confusions अभी हैं science में especially, क्योंकि हमारी understanding थी science will be in English, but since पहली 3 सालों में वो general knowledge का हिस्सा है और general knowledge जो है वो उर्दू में है, तो उस पर लेकिन discussion हो रही है. So I hope कि चीजें things will improve और बेहतरी की तरफ जा रही हैं और सबको एक understanding के साथ इसको आगे लेके चलना होगा. Thank you.
Thank you very much, Uzma, for that clarity. I think अब चूंकि we have lots of views हमारे आगे हैं from different stakeholders, तो हम रफीक ताहिर साहब की तरफ जाते हैं, because he's the kind of the main person जिनके under National Curriculum Council बना है. तो रफीक साहब, there are a couple of questions जो मैं आपको पोस्ट करना चाह रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में बाकी 3-4 लोगों ने भी रेज किए हैं. पहला तो मेरे ख्याल में जो वो बेसिक्स का जो सवाल है, जो सिंध गवर्नमेंट ने भी टू एन एक्सटेंट उठाया है, और बाकी जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी उठाया है, कि एक फेडरेशन के अंदर एक नेशनल करिकुलम बनाना और एक क्या कहते हैं मॉडल टेक्स्ट बुक बनाना ही एक अहम सवाल है. क्या स्पेशली सिंस के ये जो पावर है वो फेडरेशन के पास है ही नहीं, और दुनिया में भी ऐसे नहीं होता. तो ये एक पहला एक एक्सट्रीम सवाल है कि ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इस तरह की चीजें क्यों नहीं हो सकती थी, और इसको एक नेशनल लेवल पे करने की जरूरत क्या थी. दूसरा मेरे ख्याल में जो एक अहम सवाल जो रेज हुआ है वो ये है कि स्पीड जो इसके अंदर है वो काफी जो सवालात आए हैं लोगों के, वो यही आए हैं कि ये बहुत स्पीडीली हो रहा है, कि एज इफ कोई लगता है कि जल्दी है ये करने में. अभी करिकुलम फाइनल हुआ, 3 महीने में कहा है कि जी टेक्स्ट बुक्स आ जाए, 3 महीने बाद वो टेक्स्ट बुक्स को लॉन्च कर दे. तो ये जो प्रोसेस होता है करिकुलम बनाने का, उसके बाद टेक्स्ट बुक बनाने का, उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट करने का, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ओवर सेवरल मंथ्स इफ नॉट ईयर्स. तो ये बड़ा एक स्पीडीली एक मुहिम चली है जिसने बड़े सवालात उठाए हैं. तीसरी बात जो इसमें है वो ये है कि रिलीजन का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कंटेंट है वो बढ़ाया गया है. काफी लोगों ने इस पे पहले भी बात की है, काफी एग्जांपल्स लोगों ने दिए हैं इसके बारे में, तो उसकी मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ एक चीज पॉइंट आउट करूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं कुछ एक मॉडल टेक्स्ट बुक्स देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो इस्लाम वाली जो बातें हैं अंग्रेजी या उर्दू के करिकुलम में, वो नॉन मुस्लिम्स को मजबूर ना किया जाए पढ़ाने पे, विच इज अ वेरी गुड थिंग. मगर द पॉइंट इज वो क्लास में तो उसी बैठे हैं ना, वो क्या करेंगे, वो घंटे के लिए बाहर निकल जाएंगे. सो यस, द आइडिया इटसेल्फ इज गुड, मगर इसके प्रैक्टिकल बड़े इश्यूज होंगे, और एकदम इसको अगस्त से जो शुरू करना है उसके अंदर बड़े इश्यूज आएंगे. तो अगर आप इन पे जरा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके हमें बताएं कि आप लोगों का क्या प्लान है टू डील विद दीस काइंड्स ऑफ इश्यूज. थैंक यू. रफीक साहब आप अनम्यूट करें. रफीक साहब आप म्यूट पे हैं. याकूब आप ही म्यूट पे हैं.
Yeah. Yakub, you're also on mute. I'm also mute. I just realized. Yes. अच्छा मेरे ख्याल में while Rafiq साहब is का internet मेरे ख्याल में ठीक हो रहा है, तो let me come to Amina. Amina, आपका जो experience रहा है, because you have dealt with several education policies now, and you know several kind of governments in that sense. So as this policy was being formulated in this government, do you really think there was a different approach? Or was it very similar to, you know, how previous governments have actually come up with these policies? Well, I think, Yakub, I was very closely involved with the 2006 curriculum and somewhat also with the 2017 curriculum that was revised. And I found that it was a fairly good process. It was a consultative process. And the curriculum document itself was quite liberal and progressive. But what I liked, what I feel is missing this time is the weakness in the implementation. I think that's where the problems have arisen. For example, in the Punjab, and the problems have also arisen because of the model textbooks. I think there was no need to publish modern textbooks. The curriculum should have been finalized and published, made available to everyone. And publishers would naturally have begun publishing their books based on the national curriculum. As I published literally hundreds of books based on the 2006 curriculum. And we would have done it for this as well. But as you know, the issues have arisen in Punjab, where the Punjab Curriculum and Textbook Board has actually, just it is. I cannot understand their policy, in which they have said that no school can use any textbook which is not approved by them, for which they have to issue an NOC. They're charging $1.5 lakh per NOC per book. Now we publish 100 books. We have 100 school textbooks. Can we pay 1.5 crores to get them approved? And that's not it. It's not that they will approve those books. They will review them. And it is my experience that in the process of review, books get mutilated. The changes that they want, completely change what we are trying to say in a book. And the Punjab Curriculum and Textbook Board have said they will take 6 to 8 to 10 months to review a book. So what do schools do? Now, do you know that, for example, the school year has changed to August, which I know I can understand the reasons of I mean, there are some good rational reasons for it, but the problem is that schools have been closed because of COVID for so long. They have just reopened. Do you know that there are about 70,000 private schools in the Punjab? 4,000 schools have closed down because parents wouldn't pay their fees. They couldn't keep up with the expenses of teachers' salaries or rents. So they've actually permanently shut down. Now I've been told I have met several members of the Punjab School Associations in Lahore a couple of weeks ago, and they said that if schools don't reopen in March, which is their normal school year, if they don't start the new session in March, 25 to 30% schools will also close down. So they cannot wait till the August session. I think that should have been taken into account when changing the session. And, because of that, schools, I think 90% of schools in Lahore are starting their session in March instead of August, because they're saying we'll shut down otherwise. It's an existential threat for them. Lastly, what I want to say is that you cannot change education just by changing the curriculum. The curriculum is really a framework. It's a general framework. It's a core body of knowledge. But the curriculum itself is not enough. It has to be accompanied by teacher training. It has to be accompanied by a variety of textbooks which come up through competition and therefore are high quality. And above all, it has to be accompanied by exams. Exams have to be based on the curriculum and not on textbooks. Because the moment you do that, you promote rote learning, which is what has happened. And I think, there seems to be a dichotomy of views from, all the provinces and the federal government.
the federal government is saying that schools are free to use any textbooks they want as long as they comply with the national curriculum. But the Punjab Textbook Board is saying, no, you can't use any textbooks unless we give you an NOC. And schools are scared, I mean, because they've been told we'll take action against you, we'll seal you. So this has created a lot of fear, a lot of uncertainty, and confusion. And I think the problem is with the implementation, mainly. Great. Thank you, Amina. I hope अब रफीक साहब की तरफ हम जा सकते हैं, because I think there are lots of questions now जो कि आपके लिए आगे है. So Rafiq Saab, can you hear us, and maybe we can engage with you on these questions? I think Rafiq Saab is kind of buffering again. But let me, while we again try to get through to Rafiq Saab, let me reiterate what Amina has actually said, because these are all very practical questions. कि स्कूल कब खुलेंगे, और जो स्कूल खुलेंगे वो किस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे. और अगर ये पंजाब के अंदर के जिस तरह से ये सवाल उठा है कि जी ये जो करिकुलम बोर्ड है पंजाब का, ये 1.5 लाख फी टेक्स्ट बुक लेगा और 8 से 10 महीने लेगा, तो इसका मतलब ये है कि यही मॉडल टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल करने का उन्होंने कहा है. और जब 1 साल डेढ़ के लिए ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी तो फिर बहुत कम जो स्कूल्स हैं वो किसी और टेक्स्ट बुक की तरफ शायद आ सके, और शायद काफी पब्लिशर्स के पास इतना वेयर विदऑल और इतने शायद पैसे भी ना हो टू एक्चुअली डू ऑल दीज थिंग्स. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर काफी मेरे ख्याल में सवालात होंगे. और जो बहुत स्पेशल बात अमीना ने की वो ये कि जी टीचर ट्रेनिंग की, आप उनके हाथ में बस किताब पकड़ा नहीं सकते और कहते हैं जी आप जाए पढ़ाएं. आपको महीनों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है इससे पहले, जो कि वो महीने अब है नहीं. तो ये जो और सबसे जो अहम मेरे ख्याल में जो इसमें सवाल है कि ये जो करिकुलम आ रहा है ये क्लास मतलब प्राइमरी के लिए आ रहा है. और प्राइमरी आप सबको मेरे से ज्यादा पता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट बेस होती है एक बच्चे की. अगर प्राइमरी एजुकेशन खराब हो जाए तो सेकेंडरी एजुकेशन उसकी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकती. तो अगर यहां से ही कोई पिटफॉल्स आ जाएंगे, यहां से ही कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, तो फिर आगे ये कैसे ठीक होंगी. और आखिरी जो पॉइंट जो बिट रिलेटेड, अभी तक मैंने अगेन जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान स्टडीज की किताबें तो नहीं देखी, मगर जो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में हमेशा से सवाल होता है, ये इस दफा के करिकुलम के बारे में नहीं है. हमेशा से पाकिस्तान में जो करिकुलम लिखे गए हैं और टेक्स्ट बुक्स लिखी गई हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की मेरे ये सवाल रहा है कि ये लिखता कौन है. एक दफा मैंने पाकिस्तान स्टडीज की एक किताब पंजाब में पकड़ी, मैंने कोशिश की कि इसके जो राइटर है उनका पता किया जाए, तो उनका पता ही नहीं चला कि वो कौन थे. किसी को नहीं पता था कि वो कौन है. बड़ी देर तक मेरा ख्याल था कोई फर्जी नाम है उसके पीछे और असल में बंदा कोई और है. बिकॉज ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो ये लिख रहे हैं. मैं इसकी एग्जाम्पल दूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जब तारीख की किताबों की बात हुई तो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने वॉलंटियर किया कि हम मदद करेंगे ये किताबें लिखने में, और वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर्स ने इस एफर्ट में पार्टिसिपेट किया ताकि वो स्कूलों के लिए किताब लिखे, ताकि वो एक बेंचमार्क्स बनाए. उन्होंने जो लोकल जो स्कूल में जो एक्सपर्ट्स थे, जो पेडागोजी के एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ मिलके किताबें बनाई. सो ये बड़े क्रिएटिव वेज हो सकते हैं ये बनाने के. मगर पाकिस्तान में उम्मीद है कि शायद इन टेक्स्ट बुक्स के साथ ये हो रहा हो, मगर पहले जमाने में तो कभी ये नहीं होता था. मेरे ख्याल में अब शायद रफीक ताहिर साहब का इंटरनेट शायद बेहतर हो चुका है. तो अगर रफीक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज डू जॉइन इन द डिस्कशन. Yeah, I think while again Rafiq Saab goes on, I think Uzma wanted to say a few things. जी थैंक यू याकूब. 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाह रही थी. एक तो ये कि हमारी एक कैम्ब्रिज जो है, वी आल्सो हैव अ पब्लिशिंग आर्म व्हिच इज कॉल्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. तो उनकी वजह से हमारा इंटरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, और अभी क्योंकि पंजाब की बात हो रही है तो उनके साथ भी बड़ा क्लोजली रहता है. एंड आई हैव हैड अ मीटिंग विद देम अबाउट 2 days बैक. तो जो गाइडलाइन हमें दी गई है वो ये है कि जो बुक्स हैं हम उनको मैप करें अगेंस्ट दी एनओसी. और ये जो
پروسیس ہے NOC کے ساتھ بکس میپ کرنے کا، یہ بہت پہلے سے، ہم تو اکتوبر سے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ سبمٹ کرائی جائیں گی. جو امینا کے کویسچنس ہیں وہی کویسچنس ہم نے منسٹری سے کیے، منسٹر صاحب سے پوچھا کہ جی یہ تو بہت ساری کتابیں ہیں اور آپ نے جو ٹائم فریم دیا تب تک نہیں ہوگا. تو ابھی تک جو ہمیں جواب ملا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ بک سبمٹ کرائیں پھر دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگے گا. سملرلی وی بین assured of support from the federal government as well. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ماڈل ٹیکسٹ بکس ہیں وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ بڑا وہ اسٹیٹ کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے اور وہ ہے. جہاں تک ہماری کتابوں کا تعلق ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، باقی دنیا کے کافی ریناؤنڈ لوگ ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آئی تھنک میں کانورسیشن کو دوبارہ شہناز والی طرف لانا چاہوں گی جو وہ بات کر رہی تھی اور جو امینا بات کر رہی تھی ٹیچر ٹریننگ کا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ساری کریکولم کی ڈسکشن ہے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دو چیزوں کے اوپر اس کو کانسنٹریٹ کرتی ہے. بہت سارے لوگ جو اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں انہوں نے شاید کریکولم ڈاکیومنٹ پڑھا بھی نہیں جو آپ جنرل ڈبیٹ دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ میں سب کو کہوں گی کہ پلیز اس کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں. وہ کوئی اتنا برا ڈاکیومنٹ نہیں ہے. ہم نے 2006 کا جو کریکولم پاکستان کا تھا اس کے اوپر بھی بڑا اچھا ہمیں پوری دنیا سے فیڈ بیک ملتا تھا. انفیکٹ کیمبرج کی جو پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات ہیں وہ ابھی تک انہی کے اوپر بیسڈ ہیں بیکاز ظاہر ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو، اور میں یہ کیمبرج کے ایکسپیرئنس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، ناٹ مائی پرسنل اوپینین، کہ جو آپ کے باقی ایکسپلینیٹری فیکٹرز ہیں، آپ کس انوائرمنٹ میں کام کریں، آپ کی ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، آپ کے لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ کے ٹیچرز کیا پڑھتے ہیں، آپ ایجوکیشن کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. تو یہ سارے بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ٹو کنسیڈر کہ جو کریکولم میں امپروومنٹس ہیں، چینجز ہیں، وہ کہاں جائیں گی. تو آئی تھنک کانٹیکسٹ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ کریکولم اور فریم ورک جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کو ایک باڈی آف نالج یا کانٹینٹ دیتا ہے. وہ جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ کا ہر انوائرمنٹ کا ڈفرینٹ کام ہوتا ہے. یہی کریکولم اربن سینٹرز میں آپ اور طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. رورل کیمبرج پاکستان میں 37 سٹیز میں فار ایگزامپل ہمارے اسکولز ہیں، اور جس طرح سے ہمارا کریکولم بھی کراچی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور جیسے جا کے لاڑکانہ میں ہوگا یا مظفر آباد میں ہوگا یا کوہاٹ اور بنو میں ہوگا، وہ بڑی ڈفرینٹ اپروچز ہیں اور ان کو ڈفرینٹ قسم کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس کی طرف تھوڑا سوچنا چاہیے. تھینک یو. جی میں بھی کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں اس میں. میرے خیال میں عظمیٰ نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ صرف کریکولم بدلنے سے بہت ساری تبدیلی نہیں آ سکتی پورے نظام میں. بہت ساری اور چیزیں بھی کرنی چاہیے جس میں ایک تو یہ ہے ٹیچر ٹریننگ ہے. ویسے پورا اسکول کا جو مینجمنٹ کا نظام ہے، اسیسمنٹ کا نظام ہے، جس طرح ٹیچر سلیکٹ ہوتی ہیں، جس طرح وہ جس طرح ان کی سپرویژن ہوتی ہے پبلک سیکٹر اسکولس کی. میں خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے ابھی تک تم نے زیادہ بات کی ہے کہ کیمبرج سسٹم یا کیمبرج کی جو کتابیں ہیں اور دوسرے پرائیویٹ اسکولس کو پبلشرز بک پبلشرز کتابیں دیتے ہیں ان کی مشکلات کی، اور وہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن جو سب سے بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی وہ تو پبلک سیکٹر اسکولس میں جاتی ہیں اور وہ بہت ایکسپینسو پبلشرز کی کتابیں نہیں خرید سکتے. تو یہ جو پورا کانٹیکسٹ کی بات ہے یہ بالکل درست ہے. ہمارا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ تقریباً 47% بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں اور تقریباً 53% بچے پبلک سیکٹر میں پڑھتے ہیں. اچھا، اب یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں ان کے بھی بہت مختلف قسم کے اسکولوں میں یہ بچے پڑھتے ہیں. کچھ 500 روپے والے ٹیوشن فی دینے والے اسکول میں بھی جاتے ہیں، کچھ 5,000 میں بھی، 15, 20, 25,000 میں بھی. تو یہ پورا جو ماحول ہے ایک اسکول کا، جو اسٹرکچر ہے، فیسلٹیز ہے، مینجمنٹ ہے، ساری جو چیزیں ہیں، ریسورسز ہیں، بہت مختلف ہیں. تو میں اس لیے ایک بنیادی سوال کے پاس آنا چاہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ تعلیم کی طرف صحیح توجہ نہیں دی، 70-72 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ہم کئی بنیادی چیزیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تقسیم پر مبنی ایک نظام چلتا آ رہا ہے. اس کریکولم کے ذریعے جو ہمیں سمجھ آئی تھی وہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ یکساں ایک نظام لایا جائے تاکہ یہ جو ایجوکیشن ایپارتھائڈ ہے، جو ہم کہتے ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، جو طبقاتی نظام ہے جس میں بہت سارے تفریق ہے، اس کو اگر ہم ایڈریس کریں. اور اسی لیے پہلے جب اس پہ بحث شروع ہوئی تھی تو یہ تھی کہ ایک زبان پڑھائی جائے تاکہ ساری قوم کے بچے جو ہیں وہ ایک زبان کے ذریعے پڑھیں. اچھا، اس کے بعد جب یہ ڈیبیٹ چلتی گئی تو ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح ممکن نہیں تھا. اب
Where are we standing now? We started one curriculum. It was not called the minimum core curriculum at that time. It was supposed to be the single national curriculum. Even Cambridge schools were, O-level, A-level schools were supposed to teach it. Private schools of all sorts plus public sector schools. ये एक सिंगल नेशनल करिकुलम की बात से शुरू हुआ था. आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में कुछ हकायक सामने देखते हुए बहुत सारी इसमें चीजें तब्दील की गई. तो एक तो बात ये है कि क्या ये पाकिस्तान कभी भी यकसा निज़ाम ला सकता है? जो 40-45% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कंडीशन है वो इतनी खराब है और वहाँ पे इतनी अच्छी तरह स्कूल्स का जो माहौल बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता. तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है. कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत मुख्तलिफ है. हर सूबों में फ़र्क है. तबकाती निज़ाम अभी भी चल रहा है. इसको सिर्फ एक ज़बान पे लाने से या एक करिकुलम जिसमें अब कहा जा रहा है कि ठीक है इसमें भी आप कुछ इजाफा भी कर सकते हैं. आई एम इन एग्रीमेंट विद दैट. आई डोंट अपोज दैट. और मिनिमम करिकुलम आप लेकर आएं. बाकी उनको इजाज़त दें इदारों को कि जिनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं. तो मुझे तो अभी भी फंडामेंटल जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के वो मुझे वहीं पर खड़े हुए नजर आते हैं. आई डोंट सी. देखिए 2006 का करिकुलम हमने पढ़ाया, उसमें क्या खामियां थी? क्या वर वी नॉट टीचिंग एडिक्वेटली इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू और लिटरेचर और साइंस और मैथ? नो, those were not the principal problems of that curriculum. The problems of the education sector are not just curriculum. Problems बहुत ज्यादा हैं. तो ये डिबेट जो है ना, ये आप सिर्फ एक कूचे में बंद करके सिर्फ हिसाब पर डिबेट नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये तो फिर हम इसका मतलब है हम बाकी सारी चीजों पर आंखें बंद कर रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर स्कूल अभी भी वही कर रहे हैं जो कि पहले कर रहे थे और ये अभी भी करेंगे. एक इकोनॉमिक फैक्टर है, एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है एजुकेशन का. वो कैसे आप चेंज करेंगे? क्या हुकूमत का निज़ाम ये 45% बच्चे या 47% बच्चों को सारा हुकूमती निज़ाम के स्कूलों में दाखिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ये जो डिवाइड है, जिस डिवाइड की हम बात करते हैं, जिस तफरीक की हम बात करते हैं, कैसे एड्रेस हो रही है? इस हिसाब से वो एड्रेस हो रही है? मेरे ख्याल में मैडम शराज वजीर अली ने बेसिक जो सवाल पूछ लिया है. आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ टुडे. कि क्या, एक तो पहली बात यह है कि वही जो अमीना ने भी इस पे काम किया हुआ है और बाकियों ने भी यहाँ के 2006 के करिकुलम में क्या ऐसे इश्यूज थे जो कि अब इस तरह के चेंज कर रहे थे? क्या वो इतना ही बुरा करिकुलम था और अगर था तो उसमें क्या इश्यूज थे? और सेकेंडली कि असल में जो आर्टिकल 25A के तहत रियासत की जिम्मेदारी है एजुकेशन देना, आइडियल तो ये होता कि रियासत पब्लिक स्कूल्स खोले कि जहां इतनी अच्छी एजुकेशन मिले कि हर बंदा वहां जा सके और अपने बच्चे वहां भेजे. बिकॉज ये सिर्फ करिकुलम तक महदूद सवाल नहीं है, ये एक सोसाइटल सवाल है, ये एक पॉलिटिकल सवाल है कि किस तरह से इसको डील किया गया है, किस तरह से इसको पिछले 70 साल के अंदर आई एक्चुअली पर्सनली थिंक डिलिबरेटली खराब किया गया है. तो ये सारी चीजें हैं एड्रेस करने की. ये सिर्फ क्या करिकुलम से डील हो जाएंगी, क्या इस मुहिम से डील हो जाएंगी? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. आई थिंक आप रफीक ताहिर साहब की मेरे ख्याल में आवाज हमें आ रही है, तो अगर रफीक साहब आप जरा यहाँ लीड लें और हमें बताएं कि आपका व्यू क्या है ऑन ऑल दीज डिफरेंट क्वेश्चंस. अभी भी मेरे ख्याल में रफीक साहब की वॉइस आती है और जाती है. अच्छा, while we are still trying to yet again kind of see, रफीक साहब आपको आ रही है आवाज? I think while Rafiq Saab kind of again we try to get in touch with him, being a historian, मैं थोड़ा सा तारीख के ज़ाविये के अंदर थोड़ा सा mention करूँ, which I always find interesting to look at, कि इस तरह के एजुकेशन करिकुलम्स जो है ना हर गवर्नमेंट लेके आई है. और इससे मुझे याद आता है कि जो पाकिस्तान की पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई 1947 के अंदर ही बल्कि हुई, फिर 1949 के अंदर भी उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट आई. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसके क्या नुकात थे. और मुझे थोड़ा सा डर ये होता है कि उसके नुकात बदलते नहीं है, वही रहते हैं, घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं. और उसके क्या नुकात थे? उसमें ये था कि आइडियोलॉजी होनी चाहिए,
this was a very interesting point. اور سیکنڈلی اس کا یہ نقطہ تھا کہ اس میں ریاست کو ٹیکسٹ بک لکھنی چاہیے, اور اس میں یہ استعمال ہوا تھا. جی میرے خیال میں اب رفیق طاہر صاحب ہاں مجھے سن سکتے ہیں. جی جی رفیق طاہر صاحب بولے. جی میں آپ کو سن رہا ہوں. جی آپ مجھے سن سکتے ہیں ابھی؟ جی 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 بالکل آپ بولیے. جی جی رفیق صاحب آپ کا پھر آواز اٹک گئی ہے, پھر آواز آپ کی اٹک گئی ہے, ذرا اس کو دیکھ لیجیے. سو لیٹ می جسٹ کنٹینیو. جو میں پہلے بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک تو شروع سے پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک آئیڈیولوجیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے. سو یہ میرے خیال میں بہت ایک ضروری سوال ہے کہ کیا ایک ملک میں آئیڈیولوجیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں, پیٹریوٹک ایجوکیشن ہونی چاہیے. مشرف نے اس بارے میں بات کی تھی شروع میں کہ کیا برا ہے کہ پاکستان کے بارے میں محب الوطنی پڑھائی جائے. آئی تھنک دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر یہ کبھی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہونی چاہیے کہ ملک سے محبت ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اس ملک کے آپ شہری ہیں, یہ آپ کی شناخت ہے. تو یہ محب الوطنی پڑھانا اور لوگوں کو پراؤڈ کرنا کہ جی وہ ایک ملک کے میں حصہ لیتے ہیں, آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ اور ویری لاڈیبل تھنگ دیٹ ایوری کنٹری ان دا ورلڈ ڈز. یو کے میں ہے, امریکہ میں ہے, فرانس میں ہے, جرمنی میں, کسی کی بھی آپ ٹیکسٹ بکس دیکھیں گے وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ ہمارا ملک بڑا خراب ہے, وہ بلکہ صرف اس کی اچھی باتیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں اس میں کسی کو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. جہاں آبجیکشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ ایک آئیڈیولوجیکل فریم ورک کے تحت ایک ملک کو چلانا چاہے اور اس کے اندر روٹ لرننگ کے تحت رادر دین اونرشپ کے تحت آپ اس کو ٹھوسے ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. تو وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شروع سے ہیز ریمینڈ اے کریٹیکل ایشو. Another issue is this کہ ٹیکسٹ بکس کون بناتا ہے. مطلب شروع کے اندر بھی پاکستانی گورنمنٹ نے 47-48 میں کہا تھا کہ جی ریاست ٹیکسٹ بک بنائے گی, کیونکہ ریاست they even use the phrase and I can quote it, the education policy said it is too dangerous to leave the writing of textbooks to private hands. Which I thought was fascinating because that means کہ کیا مطلب ہے, مطلب وہ اگر ایک پرائیویٹ پاکستانی کو لکھ لے گا تو کچھ ہو جائے گا, یا اگر ہم کسی باہر کے بندے کی اچھی کتاب پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا, ہمیں سائنس میں کیا وہ کچھ اور پڑھا دے گا کہ ایکویشن غلط طریقے سے بنتی ہے. تو یہ جو ہمارا میرے خیال میں جو انٹرنسک قسم کا ڈر ہے اور انٹرنسک قسم کا خوف ہے, وہ میرے خیال میں ہمیں ہر دفعہ ایک غلط سوالوں کے جو سوال ہوتے نہیں ہیں ان کا ہم آنسرز, وہ اگین گوئنگ بیک ٹو واٹ مس وزیر علی سیڈ کہ بیسک سوال کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں, ہم آس پاس چیزیں چھیڑنی شروع کر دیتے ہیں بیکاز وہ کاسمیٹک زیادہ ہے, زیادہ شور مچ سکتا ہے, اس پہ زیادہ ریکگنیشن ہو سکتی ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر گلی کے اندر, ہر 2-3 مطلب ہر یونین کاؤنسل کے اندر اچھے امیزنگ پبلک اسکولس ہونے چاہیے تاکہ پرائیویٹ اسکول صرف وہ بندے جا سکیں کہ جن کو کوئی ایکسٹرا چیز چاہیے, یا جس طرح ویسٹ کے اندر ہے کہ آپ کے ایک پبلک اسکول ایک نیٹ ورک ہے اور اس کے ان ایڈیشن پرائیویٹ اسکول ہے. یہاں کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ پبلک اسکولوں کا کام کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں. یہ ایک بیسک ایشو ہے جو کہ ہم نے آج تک ڈیل نہیں کیا اور اس کو ہم پرپیچویٹ کرتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کا ایشو ہے. مطلب میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں اینڈ آئی کائنڈ آف لاف اباؤٹ اٹ کہ ہم اردو کو اپنا سمجھتے, انگریزی کو نہیں سمجھتے. ایٹ لیسٹ ویئر آئی ایم ان دا پنجاب, انگریزی اور اردو ایک ہی وقت پہ آئی تھی اور ایک ہی لوگ لے کے آئے تھے, انگریز لے کے آئے تھے. انگریزی بھی ان کی زبان تھی, اردو بھی ان کی زبان تھی. بلکہ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو انگریزوں نے اردو کو آر لینگویج کہا ہوا ہے جب وہ پنجاب میں لے کے آئے, اور انہوں نے ہی اس کو لنگوا فرانکا بنائی. تو ہم نے تو نہیں بنائی ہے, تو انگریزوں نے یہ لینگویج بنائی ہے. تو جب انگریزی آئی تھی, جب اردو آئی تھی, ایک ہی ساتھ آئے ہیں. سو اس کے اندر بھی ہم نے گرینڈ قسم کی ایک کنفیوژن ہم نے اس میں کریٹ کی ہوئی ہے, اور جان کے کی ہوئی ہے کہ جی ہاں اردو پہلے کرنی چاہیے یا انگریزی پہلے کرنی چاہیے. اس کے اندر پوائنٹ جو اصل میں ہے کہ ایک آپ نے مدر ٹنگ کو کیا ڈیل کرنا ہے وہ ہم سوال ہی نہیں کرتے. سو وہ ایک بہت اہم قسم کا سوال ہے جس کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں. اور سیکنڈ کہ آپ نے پڑھانا کس طریقے سے ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکول لوگ جا رہے ہیں, بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, ادر کائنڈز آف KGS وغیرہ سارے, وہ تو کلاس 1 سے انگریزی پڑھ لیتے, ان کو تو آ جاتی ہے سمجھ. Why is it کہ the public school kid cannot understand English? Because there is a problem with the teaching of it. There is a problem with teacher training. There is a problem with what the materials are available there. زبان itself کے ساتھ problem نہیں ہے.
So these are the critical questions that need to be answered کہ how to deal with these kinds of issues. اور یہ مجھے بڑی دیر تک لگ رہا ہے کہ any government, not just this government but any government likes to skirt around it. اور یہ کور پرابلمز یہ ہیں کہ کیا ہمارے پاس اتنے گورنمنٹ سکولز ہیں جو یہ سب چیزوں کو ڈیل کر سکے. اس کا ہم جواب نہیں دیتے. وہ نیٹ ورک نہیں بڑھاتے, وہ کیپیسٹی نہیں بڑھاتے, وہ ٹریننگ نہیں بڑھاتے, اور پھر باقی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں which in fact should come afterwards. Again we are trying کہ جی بولے جی رفیق صاحب. جی آ رہی ہے ابھی آواز, بولیے. جی تھینک یو سو مچ. میں تو ایک تو ڈاکٹر بنگش کیونکہ اس پورے میں آپ کی اسپیچ اتنی بڑی تھی کہ میں کوشش بھی کرتا تو میں شاید کچھ نہ بول پاتا, کیونکہ آپ ایک لمبی اسپیچ کر رہے تھے, پورے پاکستان کی ایجوکیشن ہسٹری پہ بات کر رہے تھے اور سارے مسائل. میرے خیال میں آج کا جو مجھے بھی کہا گیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا سنگل نیشنل کریکولم. باقی جتنی آپ کی باتیں آ رہی ہیں, جتنے مسائل آپ پاکستان ایجوکیشن سیکٹر کے بتا رہے ہیں, وہ ان کی حقیقت ہے یا نہیں ہے, اس پہ تو الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میں 2-3 چیزیں بڑی کوئک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ جتنی میں نے آپ کی ساری ڈیبیٹ میں نے سنی ہے اور میں نے سارے سوالات بھی سنے ہیں, اس میں بہت سی چیزیں تو کچھ مکمل انفارمیشن نہ ہونے کی بنیاد پہ آ رہی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کی کچھ کلیریفیکیشن ہمیں دینی چاہیے آپ کو تاکہ آپ کلیئر ہوں. آپ کا پہلا سوال مجھ سے تھا کہ حکومت بڑی جلدی میں ہے. میرے خیال میں حکومت کوئی جلدی میں نہیں ہے. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو حکومت نے یہ والا پرومس جو ہے وہ کئی سال پہلے کیا تھا کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم ایک سنگل نیشنل کریکولم وہ لے کے آئیں گے, کیونکہ پاکستان اس وقت 3-4 طبقوں کے اندر بٹا ہوا ہے اور 3-4 نظام تعلیم موجود ہیں, خواہ وہ مدارس کا ہے یا ایلیٹ اسکول کا ہے یا لو کاسٹ یا گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول کا ہے. تو تینوں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. تو ایک سنگل نیشنل کریکولم تو اس حکومت کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایجنڈا تھا جو ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ کوئی ایسی ہری میں بات نہیں ہو رہی, ویری ویل تھاٹ, ویری جو کہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے اس پروگرام کو لانچ کیا ہے, اور بڑی جس کو کہتے ہیں کہ ریسرچ بھی اس کے پیچھے موجود ہے, ایک سوچ بھی اس کے پیچھے موجود ہے, اور آبجیکٹیو اور فلاسفی بھی بڑی کلیئر ہے جی. تو ایک تو یہ. دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ شاید 18 امینڈمنٹ کے بارے میں, شاید 18 امینڈمنٹ کے اندر آپ جائیں تو 18 امینڈمنٹ میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ فیڈریشن کے تمام یونٹ آپس میں مل کے کوئی کام کلیکٹیولی نہیں کر سکتے. تو یہ فیڈریشن کے تمام یونٹ مل کے کام کر رہے ہیں, اور پری 1 to 5 کا جو کریکولم بنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بالکل نہیں بنایا. شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ 4 صوبے بھی شریک تھے اور دونوں ایریاز بھی اس میں شریک تھے, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی انتہائی بھرپور نمائندگی اس کے اندر موجود تھی. اور اٹ ٹک اراؤنڈ مور دین 1.5 year تب جا کے یہاں پہنچا. جس طرح آپ عظمیٰ نے بھی بتایا کہ کیمبرج کا بھی ان پٹ 3 سبجیکٹ میں موجود ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری بڑی چین ہے اسکول کی, وہ سارے کے سارے مور دین 87 ایکسپرٹ فرام دس بیکن سٹی فرابل, یہ سارے اسکول وہ ہمارے ساتھ 1.5-2 سال اس پہ کام کرتے رہے. تو لہٰذا یہ 18 امینڈمنٹ یہ کہیں بھی نہیں روک رہی کہ صوبے آپس میں مل کے کوئی کام نہیں کر سکتے. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. میرے خیال میں رفیق طاہر صاحب اگین ذرا تھوڑے سے اس میں بات میں بعد میں کروں گا, لیکن جو شروع اچھا اس دوران یعقوب if you allow me ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن مجھے دینی تھی. جی وہ یہ ہے کہ رفیق صاحب نے بھی مینشن کیا کہ بہت سارے لوگ اس میں انوالوڈ تھے ان ڈیولپنگ دا کریکولم. تو آئی کمپلیٹلی اگری, میں بھی انوالوڈ تھی. سکتے ہیں مجھے جی آ رہی ہے آپ کی آواز, اب آ رہی ہے جی. ویڈیو نہیں آ رہی پر چلے ایٹ لیسٹ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بولیے. آواز ہی کافی ہوگی. تو میں اس میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جتنا ایفرٹ ہے وہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے. اس میں سارے جو ہمارے فیڈریشن کے یونٹس ہیں ان سب نے اس میں مل کے کام کیا ہوا ہے. اور دیکھیں ایک بڑا میراتھن پروسیس ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ کیا. میڈم شناز خود ایجوکیشن سیکٹر میں بہت لمبا ان کا رول ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی کریکولم بنایا اور اس میں اتنے زیادہ اسٹیک ہولڈر کو انوالو کیا ہوا. اٹس اے لانگ میراتھن پروسیس. لیکن جو دوسری بڑی اس میں سب سے اہم بات تھی, یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ سنگل نیشنل کریکولم کے کیس میں ہم بات کریں
ہم نے ایک پیکج کے طور پہ بات کی ابھی. اب ہم یہ بات شاید نہیں کر رہے کہ کریکولم جس طرح ماضی میں 2006 میں بھی اور اس سے پہلے میں خود ان سب کریکولم کا حصہ رہا ہوں, وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک کریکولم بنا کے اور اس کے بعد کتابوں کے بارے میں یا اس سے اگلے جو کوالٹی کے دونوں تینوں کمپوننٹ ہے, ٹیچر ٹریننگ اور اسیسمنٹ, وہ ہم شاید بھول جایا کرتے تھے اور اس طرح سے ہم اس پہ کام نہیں کرتے تھے. تو دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ ہم نے کہا کہ ہم ایک پیکج کے کام کریں گے, ہم کریکولم بھی بنائیں گے اور ماڈل ٹیکسٹ بکس اس لیے بنائیں گے کہ ہم ایک شو کریں گے, شو کیسنگ کریں گے کہ ہم نے جو کریکولم بنایا اس کی فلاسفی اور آبجیکٹیو ہم نے کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیے ہیں ایک ماڈل ٹیکسٹ بک میں. اور پھر اس کے بعد ہم ٹیچر ٹریننگ ماڈول پہ بھی ہم نے بات کی اور اس وقت اسیسمنٹ فریم ورک. تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو اپڈیٹ اتنا دے دوں کہ ہم نے کریکولم بھی بنا لیا, ماڈل ٹیکسٹ بکس بھی بنا لی اور ٹیکسٹ بکس میں بھی سارے صوبے شامل رہے ایکسیپٹ سندھ کا آخری دنوں میں نہیں, کریکولم کے ساتھ رہے لیکن اس میں ٹیکسٹ بکس میں باقی تمام صوبے, پرائیویٹ سیکٹر اور لمز بھی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے پہلی دفعہ آغا خان یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ جو ہے اسکول آف ایجوکیشن IED, اس کو ہم نے فارملی تھرو اوپن بڈنگ ہم نے ہائر کیا ہوا ہے اور دے آر دا پارٹ اینڈ دا پارسل آف آل پروسیس. تو لہٰذا جہاں کریکولم بنا اس کے ساتھ ٹیکسٹ بک بھی ماڈل بنی اور اس کے ساتھ اب ٹیچر ٹریننگ ماڈول فائنل ہو چکے ہیں اور وہ بھی جو انہوں نے پہلا ڈرافٹ دیا پھر دوسرا دیا پھر اس کے بعد ہم ان ڈرافٹ کو ہم نے ریویو کیا, پروونشل ایکسپرٹس بھی اس میں رہے, ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے ایکسپرٹ بھی رہے. فائنلی اب ہم نے ان کو دیا ہوا اور ہمیں 15 تاریخ کو ایک فائنل ٹیچر ٹریننگ ماڈول الائنڈ ود دا سنگل نیشنل کریکولم وہ مل جائیں گے اور جو تمام صوبوں کو ایک کانفرنس میں جو کہ اسی مہینے کے آخر میں ہونے والی ہے اس کے اندر ان ٹیچر ٹریننگ ماڈول کو بھی تمام صوبوں کو دے دیا جائے گا اور اس پہ ٹریننگ ہوگی. جہاں تک اسیسمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کریکولم بھی بنا لیں, اچھی کتابیں بھی ہو جائیں, ٹریننگ بھی بہت اچھی ہو جائے, ٹیچر بھی اپڈیٹ ہوں, پڑھائیں بھی بہت اچھا, لیکن اصل تو ہدف لرنر ہے, اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچا ہے. اس کے لیے اسیسمنٹ ہمارے پاس ایک سولوشن ہے. تو لہٰذا اسیسمنٹ فریم ورک بھی ہمارا آغا خان میں وہ بنا رہے ہیں اور وہ ایک ڈرافٹ بناتے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم پھر پورے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ شیئر کر کے انپوٹ دے کے ان کو دیتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں ایک پیکج کے طور پہ ویل ان ٹائم پری 1 to 5 کی ملیں گی اور پھر اسی طرح 6 to 8 میں بھی ہوگا اور اس سے آگے 9 to 12 میں بھی ہوگا. تو میں اس پورے پروسیس پہ تو ابھی نہیں جاتا, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میڈم I think he just kind of dropped. But considering یہ امینہ نے سوال کیا تھا about timing, تو what do you say امینہ to this answer جو رفیق صاحب نے دیا ہے کہ یہ سب کچھ بڑے اچھے ٹائمنگ سے ہو رہا ہے and everything is on time? Gee, how is that possible? Actually, schools were supposed to open in March. Now the new school session has been shifted to August. اب دیکھیے اگست تک, ابھی February is almost over. How are schools going to review the books that they're going to use from the August session? They begin their review at this stage. And when will the teachers' guides come out? When will the teacher training take place? When will the exam system be overhauled? جو یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر بنگش کیا ڈاکٹر بنگش Dr. Bangash, can you hear me? Yaqub, Yes. you're on mute. جی رفیق صاحب, میں صرف امینہ سے اس کا جواب لینا چاہ رہا ہوں بیکاز یہ ٹائمنگ کا ایشو جو ہے نا, یہ امینہ نے ریز کیا تھا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ٹیکسٹ بکس اپروو کرانے کا, اتنا ٹائم نہیں ہے اسکولوں کے پاس ایڈجسٹ کرنے کا. تو وہ جو آپ نے بڑی اچھی ایکسپلیشن دی ہے سارے پروسیس کی, میں صرف امینہ کو چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا جواب دے کہ کیا فرام اے پبلشرز پرسپیکٹیو اینڈ فرام این ایجوکیشنسٹ پرسپیکٹیو کیا یہ ایکسپلیشن ان کے لیے کام کرتی ہے کہ اس کے اندر بہت ٹائم دیا گیا ہے اور بہت یہ کیا کہتے ہیں ایک لانگ پروسیس تھا اور اس کے اندر کافی ٹائمنگ سے چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں جو آپ نے ابھی بتایا ہے. تو کیا فرام دا پبلشر اینڈ ایجوکیشنسٹ سائڈ کیا دیز تھنگس میک سینس؟ تو وی جسٹ وانٹڈ امینہ ٹو سے اے فیو ورڈز اباؤٹ دیٹ. جی امینہ آپ بول رہی تھی. جی میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں وہ اپنی جو ان کا کیلنڈر ہوتا ہے وہ اکتوبر یا نومبر تک اپنی کتابیں پبلش کر دیتے ہیں اینڈ اسکولز اسٹارٹ ریویوئنگ دیم from October or November.
for the following year. When schools start in March, by December, January, actually they make their purchases. So they get a couple of months to review them and they make their purchases, and then जो भी उनका system होता है for supply. तो देखिए ये कोई 6 महीने पहले हो जाता है स्कूल सेशन शुरू होने से पहले. अब ये कह रहे हैं कि अगस्त में शुरू कर रहे हैं सेशन, तो फरवरी तो खत्म हो गया. कहाँ हैं इनकी किताबें? वो तो अभी तक आई नहीं है. और कहाँ हैं वो टीचर्स गाइड्स या टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स? और अभी रफीक साहब ने जिक्र किया एग्जाम्स का कि वो आगा खान से डिस्कस कर रहे हैं, आगा खान बोर्ड से. तो एकदम से ये एग्जाम किस तरह चेंज आएगा, उसका वक्त नहीं है बिल्कुल. और स्कूल्स अब वैसे ही इसकी वजह से, क्योंकि मॉडल टेक्स्ट बुक्स तैयार नहीं है, अगस्त से शुरू सेशन शिफ्ट कर दिया है, लेकिन 30% स्कूल तो जब तक बंद हो जाएंगे, they will actually die because they can't survive without the new session, without getting new admissions. So how can you postpone the new session to August? It's not practical. And actually, because of that, schools in the Punjab have actually decided to start in March. Most schools are starting their session in March because they said we can't survive till August. वॉइस सिर्फ रखे, वीडियो ऑफ कर दे, तो मेरे ख्याल में वो शायद बेहतर काम करे. जी रफीक साहब. Yes, I think while we again wait for Rafiq Saab, Uzma wanted to make a few clarifications. जी थैंक यू याकूब. मैं ये कहना चाह रही थी कि रफीक साहब ने भी जिक्र किया था कि वाइड बड़ी स्टेक होल्डर वो हुई थी, डिस्कशन, डिबेट, और सब ऑन बोर्ड थे. मेरा ख्याल है कि इसको बड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है. एज यू नो, कैम्ब्रिज असेसमेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वी वर कंसल्टेड टू गिव इनपुट, वो हमने दी. इसी तरह आई वर्क वेरी क्लोजली विद बीकन हाउस एंड आई कैन से दैट मेरी और कासिम की काफ़ी लंबी इस पे डिस्कशंस होती रही हैं कि उन्होंने भी अपनी इनपुट दी थी ऑन सर्टन थिंग्स दैट वर आस्क्ड. तो उससे ये मानी निकालना कि कैम्ब्रिज या बीकन हाउस जो है उन्होंने ये करिकुलम अप्रूव किया है, क्योंकि कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन तो ज़ाहिर थी नहीं कि जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदारी ले सके या फॉर दैट मैटर यू नो क्रेडिट ले सके फॉर व्हाट इज आउटसाइड. तो हमने इनिशियल अपने जो हमारी समझ के मुताबिक या एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें थी वो बताई. उसके बाद जो करंट फॉर्म में है वो गवर्नमेंट ने खुद पुट टुगेदर किया है. एंड बाय गवर्नमेंट इट्स मोस्टली, मैं प्रोविंसेस के बिहाफ पे बिल्कुल नहीं बोल सकती, बट जो एसएनसी की टीम थी उन्होंने और बाकी लोगों ने. बाकी जहाँ तक फ्यूचर का ताल्लुक है, तो जो अभी करंट फॉर्म में 1 to 5 का इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का करिकुलम है, वो कैम्ब्रिज में हमने अपने एक्सपर्ट्स को सबमिट किया हुआ है टू हैव अ लुक एंड to benchmark it internationally and with the Cambridge primary curriculum. और वो हम गवर्नमेंट को दोबारा से अपनी सिफारिशात देंगे और जितना उनको पसंद आया वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, जितना ना आया वो ना करेंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव भी है और उन्होंने ही कुछ लिया कुछ छोड़ा मेरे आपके सबके मशवरे से और एक चीज़ सामने पेश की. उसको ये ना कहा जाए कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसकी करंट फॉर्म में इसको कम्प्लीटली अप्रूव करते हैं. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी. अच्छा, बट जस्ट ऑन दैट उस्मा, जो आपने कहा कि डू यू थिंक कि जिस टाइमलाइन से मेरे ख्याल में जो यहाँ सवाल जो रफीक साहब ने भी आंसर करने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि दिस इज कम्प्लीटली फाइन कि अगस्त में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये टाइमलाइन बिल्कुल ठीक थी. तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल असेसमेंट एक्सपीरियंस, क्या ये टाइमलाइन ठीक है? इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू रोल समथिंग आउट लाइक दिस इन अगस्त? मतलब आप लोग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते जी, हम तो 3 साल लेते हैं, क्योंकि हम जब अपना एक सिलेबस भी रिवाइज करते हैं तो पहले हम सबको
انٹیمیٹ کرتے ہیں, پھر اس ایک سلیبس کو پھر ہم پبلشرس کو دکھاتے ہیں جب وہ چینجز ہو جاتی ہیں, پھر 1 سال ریسورس مٹیریلز ان سپورٹ, پھر ٹیچر ٹریننگ, اس کے ساتھ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. تو ہمیں تو 1 سے 3 سال کا ٹائم لگتا ہے اپنے سلیبسز ریویو کرنے کے لیے, کیونکہ کیمبرج کا ہر سلیبس ایوری 6 ایئرس کمپلیٹلی ریوائز ہو جاتا ہے. تو ٹائم لائن پہ میں امینہ سے اگری کروں گی, اینڈ اسپیشلی ٹیچر ٹریننگ کا ایک ماڈیول جو ہے, آئی تھنک دیٹس اوور سمپلیفیکیشن آف دی ایشوز around the training around this curriculum, جو کہ میرا نہیں خیال فنڈامنٹلی بڑا ڈفرینٹ ہے پرانے سے, لیکن پھر ٹیکسٹ بکس کا ایشو ہے. آئی تھنک گورنمنٹ کے لیے کافی بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ریئلسٹکلی اسپیکنگ شاید اگست تک حل کرنا مشکل ہوگا. جی, اس میں میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے یہ جو سال ہے نا, پچھلا سال 2020 کا, اور اب جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں, یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان میں ہر لحاظ سے, اور خاص طور پہ اسکولنگ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر پہ اس پہ بہت ہی منفی اثرات آئے ہیں. تو ان ایسے ماحول میں جہاں پہ ویسے ہی اسکول بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, families are facing problems, children are also finding difficulty, تو اس وقت اتنا میجر ریفارم لانا جس میں وقت میں سمجھتی ہوں کم ہے. اس وقت ہمارا اگر آپ دیکھیے پچھلے چند سالوں پہلے اسکول, ہمارا اسکول کا سال اپریل میں شروع ہوتا تھا, پھر کوئی 2-3 سال پہلے اس میں تبدیلی آ گئی, صوبے کی حکومتوں نے بھی چینجز کیے اور کہا کہ نہیں اب یہ ایکیڈیمک ایئر جو ہے یہ اگست سے شروع ہوگا. پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ اگست سے شروع کرنے کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, تو پھر دوبارہ آگے کہ ہم اپریل سے شروع کریں گے. اب کیونکہ کووڈ ہو رہا ہے تو کووڈ کی وجہ سے امتحان بھی لیٹ ہو رہے ہیں, مئی جون میں جا کے امتحان ہوں گے. تو یہ unusual circumstances, difficulties of COVID, difficulties of this year, بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی فزیکلی اسکولوں میں واپس نہیں گئے ہیں. تو اس ماحول میں بہت ساری تبدیلی لانا میں سمجھتی ہوں اس کا اپنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بار بار ایکیڈیمک ایئر چینج کرنا یہ بہت غیر مناسب ہے, چاہے وہ صوبے کی حکومتیں کریں یا فیڈرل گورنمنٹ کرے. پاکستان کا ایک نظام چل رہا ہے, اس کا ایک ایکیڈیمک سائیکل ہوتا ہے, اور اس ایکیڈیمک سائیکل کو ایسے ہی صحیح سوچے سمجھے بغیر آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کئی دفعہ آگے پیچھے یہ بگننگ آف ایکیڈیمک ایئر کو کیا گیا ہے. I think there are some very basic management issues جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بات پہ دوبارہ آؤں گی کہ اگر نصاب جو پہلے کا تھا یا اب جو آ رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھانا ہے, تو یہ باقی ساری جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر آؤں گی اپنے پوائنٹ پر. دیکھیے جو پبلک سیکٹر اسکولس ہیں اور جو پبلک سیکٹر نظام ہے, جو سرکاری اسکولوں کا نظام ہے, اس میں اصلاحات کس قسم کے لائے گئے ہیں ابھی تک؟ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ بہت واضح اصلاحات نہیں لائے گئے جس پر معیار تعلیم بہتر ہو. مینجمنٹ آف پبلک سیکٹر اسکولس میں کچھ نہ کچھ ریفارم صوبوں نے کیا ہے, لیکن اٹ از ناٹ سفیشینٹ. ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں 4% GDP کا حصہ جو ہے وہ تعلیم کو دے دیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو دیہات کے علاقے کے اسکول ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. کیا ایک نئے کریکولم کو لانے سے, آئی ایم سوری آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف بٹ آئی ڈو فیل کہ بہت سارے بیسک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت مہنگی کتابیں, جو میں نہیں کہتی کہ سارے پرائیویٹ پبلشرز مہنگی کتابیں دے رہے ہیں, یہ سارے اسکول بار بار تبدیل نہیں, چینج بھی نہیں کر سکتے. بچے جب کتابیں خریدتے ہیں, اسکول میں بک بینکس بھی بنے ہوئے ہیں, وہ بک بینکس کو اب آپ تبدیل کریں گے. ایک بچہ ہے وہ اس نے ایک اسکول ہے, اس نے فیصلہ کیا ہے ہمیں 1 یا 2 یا 3 4 پبلشرز کی کتابیں یوز کرنی ہیں, اور پھر وہ دوبارہ ساری چینج ہو جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساری لیسن پلاننگ, ساری ریسورس موبلائزیشن, ساری اسیسمنٹس جو ہیں, ساری ٹیچر ٹریننگ جو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو بچے کے والدین ہیں ان کو معلوم ہے, بہت سارے اسکولوں میں یہ ہے کہ وہ آ کے سیکنڈ ہینڈ یا یوز بکس خرید سکتے ہیں. اب اتنی چینجز کتابوں میں آئیں گی تو یہ جو بہت بڑی تعداد میں ایک پاپولیشن ہے بچوں کی, ان کا کیا ہوگا؟
یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں, سوچیں. یہ سال چینجز لانے کے لیے اور اتنی جلدی جو ٹائم ٹیبل دیا جا رہا ہے مجھے تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس میں میں جی امینا بولیں. جی میں یہ کہنا چاہی تھی کہ بالکل صحیح کہا شہناز نے, اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پبلشرز پہ بھی بہت ظلم ہو رہا ہے. ان کے پاس اگر آپ سب کا دیکھیں اربوں روپے کی کتابیں ہیں جو ایس این سی پہ بیس نہیں ہے, تو وہ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابیں تو رد ہی ہو جائیں گی, تو ہم اس کا ہم کیا کریں گے, کیونکہ اب تو وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف ایس این سی کی کتابیں استعمال کریں آپ. تو ان لوگوں کا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو میرے خیال میں بہت ہی زیادتی ہے, اور ان کو ذرا سا ٹائم دینا چاہیے, کم از کم ایک اسکول سیزن کے آپ اپنی کتابیں نکالیں, اور اب جو آپ نئی کتابیں پبلش کریں وہ ایس این سی کے بیس پہ کریں کتابیں. جی رفیق صاحب, would you like to respond to this? رفیق صاحب اگین اگر آپ اپنی ویڈیو آف کر کے صرف وائس پہ رکھیے نا تو شاید آواز آپ کی آ جائے کلیئر. جی میرے خیال میں ابھی بھی رفیق صاحب از سفرنگ ٹربل, بٹ آئی تھنک یہاں میں ذرا تھوڑا سا کہتا چلوں کہ آئی تھنک یہ عظما نے, شہناز وزیر علی نے اور امینا نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیے کہ اگین these are these teething issues that this curriculum will have, اور اس میں ابھی امپلیمنٹیشن کے وہی جہاں سے پہلے بھی امینا نے شروع کیا تھا کہ امپلیمنٹیشن کے سوال ہے. میرے خیال میں کانٹینٹ کے اوپر بہت کم لوگوں کو اعتراض ہے. کانٹینٹ پہلے بھی اچھا تھا, اس سے بھی تھوڑا سا کچھ جگہوں پہ بہتر آیا ہے, ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ ایز مس وزیر علی سیڈ کہ کچھ کانٹینٹ اور بہتر ہو سکتا تھا ان ٹرمز آف سائنس ایجوکیشن, STEM ایجوکیشن, جس کے اوپر اتنی زیادہ محنت نہیں کی. The questions that Amina also said about کہ روٹ لرننگ ان کو لگ رہی ہے کہ کہیں زیادہ اس سے اس کو فروغ نہ ملے, بیکاز اگین یہ ٹیکسٹ بکس, یہ کریکولم ٹیسٹ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں بیسک سوال یہی ہے, اگین جس طرح وہ عظما بات کر رہی تھی کہ ان کا جو کریکولم ہے 2-3 سال اس کو لگ جاتے ہیں, بیکاز وہ ٹیسٹ, مطلب آئی ایم اسیومنگ ویسے یہ, مگر یہ کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ اس کا کیا افیکٹ ہے, کیا ایشو ہے, کس طرح سے پڑھایا جائے گا, تو وہ ایک دم انٹروڈیوس نہیں کرتے. تو میرے خیال میں رفیق صاحب یہ ایک بڑا پینلسٹ نے امپورٹنٹ سوال آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو اگر ابھی بھی آپ کا شاید یہ کام کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا رسپونڈ کر دیں. میرے خیال میں نہیں, ابھی بھی شاید رفیق صاحب کا نہیں رہا, وائس خراب ہے. تو آئی تھنک یہ ایک میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ون تھنگ دیٹ وی کائنڈ آف کین آل ٹاک اباؤٹ اینڈ اگری اباؤٹ از دس فیکٹر کہ ٹائمنگ کا بہت ایشو ہے. اینڈ اگین ایز پینلسٹ سیڈ اباؤٹ دس, ابھی ہم نے آف کورس چونکہ وہ رفیق طاہر صاحب کی کیا کہتے ہیں کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں, the question of more religion in the curriculum, وہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. آئی تھنک وہ ایک بہت ایک ضروری چیز ہے. ایک چیز جو کہ اگین میں آپ کو خیر لنک پہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو ٹیکسٹ بکس میں انہوں نے ڈالا ہے کہ جو ریلیجیس کانٹینٹ ہے وہ نان مسلمس کو نہ پڑھایا جائے, مگر اس میں سوال یہی آتا ہے کہ اگر وہ کلاس میں ہے تو وہ اس وقت کیا کریں. اگر آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں یا اردو پڑھا رہے ہیں اور ایک آئی ڈونٹ نو ایک ریلیجیس ٹیکسٹ آ جاتا ہے, تو کیا آپ ان کو کلاس سے نکال دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ امتحان میں اس چیز پہ امتحان لیں تو ان کو فرق سوال دیں, تو فرق کون سا سوال دیں گے؟ ٹیچرس کین گیو اے ڈیفیکلٹ کویسچن رادر دین این ایکویویلنٹ کویسچن. سو یہ بھی ایک امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کس طریقے سے کریں گے, بیکاز اگین یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ
کسی کو کسی اور مذہب کا کی تعلیم نہیں آپ دے سکتے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک اہم سوال ہے that kind of remains. And the last thing which I think remains also, جو کہ ہم نے again تھوڑا بہت وہ ڈسکس کیا ہے, and I hope کہ in the last couple of minutes maybe we can do a quick round from our education experts here, is the question of language. آپ کا کیا خیال ہے کہ لینگویج یہ جس طرح سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں اردو فار جنرل نالج اینڈ ادر تھنگس ایٹ دا پرائمری لیول, اس کا کیا افیکٹ ہوگا آن پرائمری ٹیچنگ ان پاکستان؟ سو مے بی وی کین جسٹ ڈو اے راؤنڈ starting perhaps with Uzma and then Amina and then ending with Madam Shanaz Wazir Ali. Both perhaps language and religion. جی تھینک یو یعقوب. آئی تھنک میرا تو اس بارے میں نے کافی ہم نے سوچا ہے, ڈسکشن کیے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ مدر ٹنگ کی ایفیکسی کے بارے میں تو آپ دیر کین بی نو ٹو ویوز اباؤٹ اٹ, بٹ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان از اے ویری ڈائیورس کنٹری. سو جو مدر ٹنگ کی ایفیکسی اگر آپ اس کو اردو کے طور پہ لیتے ہیں تو جو اربن سینٹرز میں ہوگی وہ شاید کے پی میں نہ ہو یا بلوچستان میں نہ ہو. سملرلی اگر آپ ایک اربن سینٹرز میں اس طرح کے ہاؤس ہولڈس ہیں جہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے گھر میں, تو اگر آپ ان بچوں کو کہیں گے کہ آپ سڈنلی جو ہے اردو میں پڑھنا شروع کر دیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگی. تو آئی تھنک اٹس اے ویری کمپلیکس کوسچن. آئی تھنک دیر از نو ون سولوشن. انکم اکوالٹی اپنی جگہ ہے, انکم ان اکوالٹی ہے, اور قسم کے چینجز اینڈ سو فورتھ. تو آئی تھنک تھوڑا سمپلسٹک ہوگا ٹو تھنک خالی ایک میڈیم آف انسٹرکشن چینج کرنے سے ٹو ون لینگویج ہم وہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو ہم مدر ٹنگ ٹیچنگ سے اٹھا پاتے ہیں. سو that's my view. I'm sure Shahnaz and Meena know better about this given their experience. Ji, Amina, if you can. جی well I know کہ یہ تو بہت ہی ایک اہم سوال ہے, اور زبیدہ مصطفیٰ نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے, بہت لکھا بھی ہے, اور یقیناً اپنے زبان میں بچے زیادہ سیکھتے ہیں. لیکن اب دیکھیے مادری زبان کیا ہوتی ہے, جو گھر میں بولی جاتی ہے یا جو آپ کے ماحول میں یا آپ کے دوستوں میں جو سڑکوں پہ جو بولتے ہیں یا جو اسکول میں بولتے ہیں, تو اس پہ بھی سوچنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے دوسری زبان یا تو اردو یا انگریزی یا جو بھی وہ سیکھنا چاہیں, جو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ریڈنگ, اور جو اس کریکولم میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں مسنگ ہے. دیر آر نو ریفرنسز ٹو ریڈنگ, ٹو دا امپورٹنس آف ریڈنگ بکس. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو اس میں جو ایس ایل اوز ہیں جو دیے ہوئے ہیں کریکولم میں, انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیچ چلڈرن فارمولیک ایکسپریشنز آن ہاؤ ٹو گریٹ پیپل. اب مطلب یہ آپ ان کو فارمولا سکھا رہے ہیں کہ کس طرح گریٹ کریں لوگوں کو کسی بھی زبان میں. پھر لکھا ہے کہ ریڈ, آسک چلڈرن ٹو ریڈ اے فیو سینٹینسز اینڈ آنسر دا کوسچن. اور بہانے کے وہ سینٹینسز نہیں ہیں, وہ کئی پیجز ہیں. تو ریڈنگ کو اہمیت بالکل نہیں دی اس کریکولم میں, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ریڈنگ پہ بہت ہی اہمیت دیتے, دے شوڈ بی ریڈنگ ان انگلش اینڈ ان اردو, and I think that would improve their language skills so that they would be able to learn in any language. And of course then there are the practical issues. Where are the books going to come from in Urdu? Of course it's very easy to translate and publish books in Urdu or to write books in Urdu, but you can't do it in 3 months. That it's the main problem is the issue of timing. And very quickly can I say that I think the priorities of the government should have been the out of school children and improving the standards of government schools. Ji, Shiraz please. دیکھیے سائنس کیا کہتی ہے برین کے بارے میں کہ برین کس طرح فنکشن کرتا ہے. برین فنکشن کرتا ہے اس طرح کہ آپ 2-3 زبانیں آسانی سے بول سکتے ہیں. آپ کی ایک انیشل لینگویج ہوتی ہے جو آپ کی اوریجنل لینگویج ہوتی ہے, وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں جو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور بولتا ہے, دیٹ از مدر ٹنگ. وہ گھر کے ماحول میں بولی جاتی ہے, اس میں وہ بچہ فلوئنٹ ہو جاتا ہے, چاہے وہ پشتو ہے, سندھی ہے, براوی ہے, پنجابی ہے, اردو. سندھی یہاں پہ تو سندھ میں زیادہ تر گورنمنٹ کے جو اسکولس ہیں وہ سندھی پڑھاتے ہیں. سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے میرے خیال میں تقریباً 65% اسکولوں میں.
یا شاید 70% اسکولوں میں, کیونکہ وہاں پہ بچہ اپنی مادری زبان میں سب سے بہتر کانسیپٹ سمجھ سکتا ہے. تو سائنس کی جو ریسرچ ہے, which we are living in the scientific age, we should look at what science is telling us, that there is a language ladder. And I will give the reference of Riaz Kamlani Sahab here, because he is the one who explained it very well. You can teach both the language, you can instruct in both the languages. میرے خیال میں either اور کی بات نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے لیولز پر کون سی زبان میں پڑھانا ہے, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لینگویج کی انٹروڈکشن کب آنی ہے. مجھے تو یہ جو ڈبیٹ ہے, ہم بار بار اس ڈبیٹ میں جاتے ہیں کہ یا اردو میں پڑھایا جائے یا انگریزی میں. I don't feel that is how we should approach it. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو بچوں کی مادری زبان ہے اس علاقے میں, اگر اس علاقے میں بچے زیادہ تر پشتو بولتے ہیں اور اس علاقے میں کوئی اردو میڈیم اسکولس بھی, اردو کمیونٹیز بھی نہیں ہے, اردو اسپیکنگ کمیونٹیز نہیں ہے, یا ٹیچرز بھی نہیں اردو صحیح طریقے سے بول سکتی, تو جو ماحول ہے, جو اسکول ہے نا, اٹس اے ویری ویری انڈیجنس انسٹیٹیوشن. اٹس سیٹ ان اے پرٹیکولر کانٹیکسٹ. اس کانٹیکسٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے. تو بچوں کو پہلے اپنی مادری زبان میں پڑھانا چاہیے, اور اس کے بعد سیکنڈ لینگویج جو انگلش ہے وہ آپ انٹروڈیوس کریں. یہ کافی عرصے سے پاکستان ویسے ہی کر رہا ہے اپنے نصاب میں کہ پروونسز ریجنل لینگویجز میں پڑھاتی ہیں, اور پھر کلاس 3, 4, 5 میں اسٹیج بائی اسٹیج وہ انگلش کی انٹروڈکشن آ جاتی ہے. اس میں جو زیادہ ڈبیٹ چھڑی ہے وہ اس بات پر ہے کہ جہاں پہ انگلش میڈیم اسکولس ہیں وہاں پہ ایک فکر کی لہر دوڑ گئی, اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاسز ہیں جیسے ہم کہتے ہیں, جو اپر سیکشنز ہیں, اپر انکم گروپس ہیں, وہ اپنے بچے سارے انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈالتے ہیں, کیونکہ ان کے گھروں میں بھی زیادہ تر انگریزی بولی جاتی ہے. اور یہ بات ایک حقیقت ہے پاکستان میں, چاہے وہ 2% پاپولیشن ہو یا 3% ہو, بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے اور ان کی اپنی مادری زبان کم بولی جاتی ہے. تو وہ جو بچے ہیں, اور ان کی ایسپریشن بھی ہے کہ ہمارے بچے انگریزی میڈیم اسکولوں میں جائیں. تو that is the question, that is the, I think that's where the wrinkle in this whole debate comes. That should English medium schools now start teaching more mother tongue instruction at the primary level, or should all the elitist English medium schools just continue to teach in English? This is the question. The other schools are already doing it. اس میں اتنی بڑی ڈبیٹ نہیں مجھے نظر آتی کہ ایسا بڑا مسئلہ ہے. سندھ میں آپ سندھ میں پڑھاتے ہیں, پختونخوا میں کئی علاقوں میں آپ پشتو میں پڑھاتے ہیں, کئی علاقوں میں اردو میں پڑھاتے ہیں, پنجاب میں زیادہ تر اردو میں پڑھاتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں کوئی ایسی مہم نہیں چلی علاوہ کئی سال پہلے جو پنجابی پڑھانا چاہیں بچوں کو. اگر وہاں پہ ٹیچرز پنجابی میں ایکسپلینیشن دیتی ہیں, آپ نے یقیناً جنوبی پنجاب کے اسکول میں آپ گئے ہوں گے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر اردو میں پڑھا رہی ہے لیکن وہ پنجابی میں ایکسپلین کر رہی ہے. تو بچے کی کمپریہنشن اپنی اوریجنل لینگویج میں لازمی ہے. دس از اے فیکٹ, دس از ہاؤ چلڈرن لرن, اینڈ وی شوڈ یوز دا لینگویج لیڈر. The Citizens Foundation has done an excellent job. I will again refer to it. انہوں نے ایک پراپر لینگویج لیڈر کا سیکوینس بنایا ہوا ہے, اس کے تحت وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور آپ ان کی بچوں کی لرننگ اچیومنٹس دیکھ لیجیے گا when they come to secondary school. تو لینگویج پہ تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک کامنٹ اور بھی دینا چاہوں گی کہ آپ کو یاد ہے پاکستان کی تاریخ میں کمیشنز بنی ہیں ایجوکیشن پر, اور بہت فیمس شریف کمیشن بنی تھی. اس کے بعد ایک آدھ دفعہ ہم نے دوبارہ کمیشن بنائی ہے, لیکن اب کئی دہائیاں گزر چکی ہیں. ایک نیشنل کمیشن بنانے کی ضرورت ہے that addresses these questions. I know آج رفیق صاحب نے کہا we are only here to discuss SNC, Single National Curriculum. لیکن بہت سارے جو اور ایشوز ہیں, یقیناً آؤٹر اسکول چلڈرن کا بہت بڑا ایشو ہے, ان اسکول چلڈرن کی لرننگ کا بہت بڑا ایشو ہے. اثر نے جو رپورٹس پبلش کی ہیں سب کے سامنے, کلاس 4, 5 کے بچوں کو جب ٹیسٹ کیا گیا, وہ مشکل سے کلاس 1 یا 2 کی لیول کی سکلز تھی ان کی, یا کلاس 2 کی لیول کی کانٹینٹ نالج تھی. تو لرننگ اچیومنٹ آف چلڈرن ان اسکول اینڈ دا ہول کوشچن آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن, یہ بہت ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک فارمولا دیا تھا میرے خیال میں کوئی 2-3 سال پہلے شاہد کاردار صاحب نے, میں آج ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں.
उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट है, जो रियासत है, उसने वाज़ेह तौर पर दिखा दिया है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर रियासती स्कूलों का निज़ाम एफिशिएंटली नहीं चला सकती। तो आप यूनिट कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट का कैलकुलेट करें। अगर आपके एक बच्चे पर मसलन 30,000 रुपए स्कूल सालाना खर्च होते हैं, तो आप स्टाइपेंड दें, वाउचर्स डालें माँ बाप के हाथों में और कहें कि ये आपके पास 30,000 रुपए का वाउचर है, आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, आप खुद फैसला करें कि कौन सा स्कूल है मयारी स्कूल जहाँ पे आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं. Let the private sector provide the services. Government does not have to provide education. It should finance education. That's also one point. Thank you very much, and thank you to all the panelists. One thing which I just wanted to quickly highlight, जो Shahnaz Wazir Ali ने mention किया है, the fact कि schooling is an indigenous issue. It should be dealt with at the very very local level. अगर आप West में भी देखें, UK में देखें, तो ये शहर की authority जो है या village council है, वो education को deal करती है. France में भी similarly, Germany में भी similarly. So this is very important because आपको area के हिसाब से फैसला करना पड़ता है कि इसको किस तरह से डील करना है. एंड आई थिंक अगेन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक नेशनल कमीशन होना चाहिए ऑन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, बिकॉज बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदल रहा है और उसके अंदर हमें इसको देखना चाहिए. बट थैंक यू अगेन ऑल द पैनलिस्ट. आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट at least our idea is कि of course all this exercise is a good thing. अच्छी बात है कि गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है एजुकेशन को, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के बहुत गंभीर मसाइल हैं. मगर ये भी हमने हाईलाइट किया है कि अभी इस सेकेंडरी नेशनल करिकुलम को रोल आउट करने में इम्प्लीमेंटेशन के बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं. और जो मेरे ख्याल में मेन जो इस पैनल से जो आइडिया निकला है, इट इज वेरी सैड. आई एम श्योर रफीक अफजल साहब के पास आंसर्स होंगे बहुत ज्यादा जो कि अभी हम सैडली नहीं सुन सके. मगर मेरे ख्याल में everything was cautionary. वो ये नहीं कोई हम कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए या ये exercise futile है. Everyone is supportive. Everyone wants to participate in it. Everyone wants to take Pakistan forward through a new curriculum, through a new vision. But we also want to do it in a more cautioned, in a more creative manner. I think ये इसका last word है. And again, I thank all the panelists here for this wonderful session, and I hope we keep discussing this because ये हम सबने ही मिलके पाकिस्तान को बेहतर करना है. This is not just government's job. This is all our collective efforts. और यही एक collective effort है. जब हम सवाल भी उठाते हैं तो गवर्नमेंट को इससे नाराज नहीं होना चाहिए कि हम सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वेलकम करना चाहिए because we are there to help them in answering these questions. And I think that's the important point to take away from here. So thank you all. Thank you, School of Tomorrow. And on behalf of ThinkFest, thank you very much for joining us. Thank you. Thank you.